اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ایسی قوم بھی بھیجی تھی جس نے اپنے ہی خدا کو کھا لیا جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام سے پہلے عرب کے لوگ ذہنی طور پر اس قدر پست ہو چکے تھے کہ وہ ہر چیز کو خدا مان لیتے جو طاقتور یا فائدہ مند لگتی۔ پتھروں اور لکڑیوں کی عبادت عام تھی، لیکن قبیلہ بنو حنیفہ نے حد ہی کر دی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ اپنی سب سے قیمتی چیزیں یعنی کھجور اور مکھن ملا کر خدا بنا لے تو شاید وہ ان پر زیادہ مہربان ہوگا۔ انہوں نے کھجوریں پیس کر مکھن، پنیر اور آٹا ملا کر ایک حلوہ نما آمیزہ بنایا اور اسے بت کی شکل دی۔ پھر وہ اس لذیذ خدا کے سامنے سجدہ کرتے اور سمجھتے کہ یہی ان کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد پورے علاقے پر بھوک اور قحط سالی طاری ہو گئی۔ زمین خشک اور پانی ختم ہو گیا۔ بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو ان کا سارا عقیدہ اور ایمان پیٹ کی آگ کے سامنے ٹوٹ گیا۔ شروع میں وہ خوف زدہ ہوئے کہ اپنے ہی خدا کو کیسے کھائیں، لیکن جب موت قریب نظر آئی تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم زندہ نہیں رہیں گے تو عبادت کس کی ہوگی۔ آخرکار بھوک سے بے حال قبیلے والوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے حجور کے بت پر حملہ کیا اور اسے نوچ نوچ کر کھا گئے۔ ساتھ ہی وہ کہتے تھے، دیکھو ہمارے خدا نے مشکل وقت میں اپنی جان دے کر ہمیں موت سے بچایا، ہمارا خدا ہمارے کام آ گیا۔ جب یہ بات عرب میں پھیلی تو لوگ ان پر ہنسنے لگے کہ بنو حنیفہ کے جاہلوں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے ہی خدا کو کھا ڈالا۔ ذرا سوچیں، جس معبود کو انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے خود ہی کھا لے، وہ انسان کی تقدیر کیا بدل سکتا ہے؟ اصل طاقت صرف اس اللہ کی ہے جو پوری کائنات کو رزق دیتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں۔